مجھے 10 سے 15 ایسے اسٹارٹ اپ کے آئیڈیاز نکالنے پڑیں گے جس پہ فوکس کروں گا تو وہ بزنس میرا کھڑا ہو جائے گا. اگر آپ بزنس کی طرف نہیں جا رہے ہیں، اگر آپ جاب کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو 10 سے 15 ایسی ڈپارٹمنٹس نکالنے پڑیں گے. لیٹ سپوز کہ آپ جو ہے ایڈمن آفیسر ہیں، آپ یا سیلس کے بندے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کو کون سی کمپنی نکالنی ہے. آپ نے 15-20 کمپنیاں نکالی، صحیح ہے. کچھ جگہ آپ نے سیلس کے لیے اپلائی کیا، کچھ جگہ آپ نے سیلس اینڈ مارکیٹنگ کے لیے اپلائی کیا، کچھ جگہ آپ نے ایسی جگہ اپلائی کیا جہاں کہ آپ کوآرڈینیٹر پلس سیلز ہوں، اور سیلری کا اپنا فوکس کر لیا، اپنی ایک پچ بنا لی. صحیح ہے. پچ بنانے کے بعد آپ چلے گئے انٹرویو دینے. تو آپ دیکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے. اگر آپ جائیں گے، آپ انٹرویو دیں گے، 10 انٹرویو دیں گے، 9 میں فیل ہوں گے تو ایک میں ان شاء اللہ تعالیٰ پاس ہوں گے. یہ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر لازمی دیتا ہے. اور اگر آپ کو اجر دنیا میں نہیں مل رہا تو دنیا میں نہیں تو آپ کو آخرت میں ضرور ملے گا. تو کوشش کریں کہ آپ اپنی ویکنیسز ایک کتاب یا کاپی میں لکھیں، ساتھ ساتھ اپنی اسٹرینتھ بھی لکھیں، اور اپنے گولز ہیں وہ سیٹ کریں. گولز جو سیٹ کریں، جو اپنا آپ مقصد سیٹ کریں، وہ اپنا سالانہ نہ کریں، وہ منتھلی کریں کہ مجھے ایک مہینے میں، اگلے ایک مہینے میں کہاں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، یا کیا مجھے ایسا کرنا ہے کہ میرے پاس ایک مہینے بعد میرے پاس گاڑی آ جائے. یہ آپ کو فوکس کرنا پڑے گا. اگر آپ فوکس کرتے ہیں کہ میں پرچے پہ لکھ دیتا ہوں کہ مجھے جو ہے اگلے 6 مہینے بعد اپنی 1 کلومیٹر گاڑی لینی ہے، اور اسی ذریعے سے لینی ہے، حلال طریقے سے. لیکن مانے وہ پیج آپ پھاڑیں، پیج پھاڑ کے اس کو موڑ کے اپنے کسی شوکیس میں رکھ لیں، اور بس آپ یہ سوچ لیں مجھے گاڑی لینی ہے 6 مہینے بعد. اللہ تعالیٰ آپ ہی دلوائیں گے مجھے اس حلال طریقے سے. یقین مانیں، یہ میرا ایمان ہے کہ آپ کو گاڑی وہ کہاں سے اللہ تعالیٰ دلوائیں گے، کیا ذرائع بنائیں گے، آپ خود حیران رہ جائیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. آپ بس لکھ کے تو دیکھیں اپنی کاپی پیپر پہ. ایک پیپر لیں، اس پہ لکھیں کہ 6 مہینے بعد میں اپنے آپ کو یہاں دکھتا ہوں. 6 مہینے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں عمرہ کرنے جاؤں. میں 6 مہینے بعد چاہتا ہوں کہ میں جو ہے اپنا جیسی وہ ہے اپنا حج کا مہینہ، تو حج کرنے جاؤں میں. آپ لکھیں، اور لکھ کے آپ ایک پیپر اپنے شوکیس میں رکھ لیں. نہ آپ کو وہ اللہ تعالیٰ پورا کروائے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. تو میں آپ کو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنی معاملات کو صحیح کرنے کے لیے وقت کو اہمیت دیں. رشتوں کی اہمیت دینے کے لیے آپ کو وقت کی اہمیت دینی پڑے گی. دیکھیں، گورو نے ورک لائف بیلنس جو ایک معاملہ لے کے آئے وہ ایسے لے کے نہیں آئے. ہم یہاں جابوں پہ لگے ہیں، صبح جا رہے ہیں، رات میں آ رہے ہیں، ایک مشین بن کے رہ گئے. ہم جب واپس آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچے سو چکے ہیں، بیگم نے کھانا گرم کیا ہوا ہے، گیس ہے نہیں تو مائکرو ویو میں گرم کر دیا، مائکرو ویو نہیں ہے تو ٹھنڈا کھانا کھا لیا. ہم مشین بنے ہوئے ہیں، ہم پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں. بھائی دیکھو، پیسہ کمانا ضروری ہے. اگر پیسہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا تو گورکھ پیسے پہ فوکس کرتا. اس نے وہی چیز فوکس کی جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمائی ہے. اس نے ورک لائف بیلنس کا ایک ماڈل دیا جو کہ اسلام کا دیا ہوا ماڈل ہے. ورک لائف بیلنس کیا ہے کہ اگر آپ جو جاب کر رہے ہو تو آپ ایسی جاب کرو، ایسا کاروبار کرو جس میں آپ اپنی بیوی بچوں کو بھی ٹائم دو. کیونکہ حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق بھی شامل ہیں. اگر آپ بچوں بیوی کے حقوق پراپر نہیں کریں گے، بیوی بچوں کے حقوق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو صرف پیسے دے دیں، نہیں، ان کی تربیت بچوں کی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. بیوی کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ کو جو ہے ان کا اکاؤنٹیبل بنایا ہے. آپ کل کو کچھ ہوگا تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے بیٹے نے ایسا کیوں کیا، آپ کی بیٹی نے ایسا کیوں کیا، آپ کی بیوی نے ایسا کیوں کیا. تو آپ کو اپنی بیوی بچوں کو ٹائم دینا پڑے گا. اگر آپ ٹائم نہیں دیں گے اپنی بیوی بچوں کو تو آپ سے سوال ہوگا اور سوال بنے گا. اور جب بچہ بڑا ہوگا تو ڈپریشن انزائٹی میں رہے گا بھائی وہ. تو بات ساری کہ آپ جاب جو بھی کریں، مشکل سے مشکل، آسان سے آسان، اپنے گھر پہ اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دیں. صحیح ہے. ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ ٹائم ٹیبل ہوتا تھا کہ اس ٹائم پہ ہمیں کارٹون دیکھنا ہے، اس ٹائم پہ ہمیں باہر جانا ہے، اس ٹائم پہ ہمیں کھانا کھانا ہے، اس ٹائم پہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، اس ٹائم پہ جو ہے فارغ اوقات میں بچہ کرکٹ کھیلنے یا سائیکل چلانے جائے گا. اور اس طرح معاملات چلتے تھے. آج کل معاملہ الٹا ہو گیا کہ جو بھی چیزیں بس چل رہی ہے. ٹی وی دیکھ رہا ہے بچہ تو مستقل دیکھا جا رہا ہے، لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہے تو مستقل لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے تو مستقل موبائل دیکھ رہا ہے. تو بھائی اس کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ اکاؤنٹیبلٹی باپ اور ماں کریں گے. اس کے لیے پہلے یہ کہ باپ کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنی پڑے گی چیز کہ وقت کی پابندی کرنی پڑے گی. وقت کی پابندی کے ساتھ ساتھ باپ کو جو ہے بچوں کے لیے ایکشن پلان بنانا پڑے گا. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ذمہ داری دی ہے تو ذمہ داری کو آپ کو ہی نبھانا ہے، نہ کہ مجھے. آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے میں گاڑی کا ڈیش بورڈ دکھا رہا ہوں، آپ نے سوال کسی نے نہیں پوچھا کہ ڈیش بورڈ دکھانے کی کیا وجہ ہے.